تو بتاؤ نبی کو غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ نبی اکرم ماضی بھی دیکھ رہے ہیں، نبی اکرم حال بھی دیکھ رہے ہیں، نبی اکرم مستقبل بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قبرستان سے گزر رہے ہیں، دو قبروں سے جو تازہ تازہ بنی تھی گزر ہوا۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فاخذ جريده رطبه وشقها شقين وغرس في كل قبر واحده فقالوا لما فعلت يا رسول الله فقال لعل الله ان يخفف عذابهما ما لم يبسا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو تازہ قبروں کے پاس سے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے معاملے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، دو چھوٹی چھوٹی باتوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ نبی صرف ان کے عذاب کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کے ریزن اور علت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں ایک آدمی کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا تھا، اگر تم سنت کے مطابق بیٹھ کر پیشاب کرو تو پیشاب کی چھینٹ سے بچ سکتے ہو، اور جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرو گے تو پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچ سکتے۔ بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، آسانی کے ساتھ اس سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو کسی بڑے معاملے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا آدمی چگل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا، اگر تم اپنے زبان کی حفاظت کرو تو چگل خوری سے بچ سکتے ہو۔ نبی نے جب دیکھ لیا کہ یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں تو نبی کی شان رحمت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اپنی امت کو عذاب میں چھوڑ کر آگے بڑھ جائے۔ نبی ٹھار گئے، کھجور کی ایک شاخ کو توڑا، اس کو دو حصوں میں پھاڑ دیا اور دونوں قبر پر ایک ایک شاخ گاڑ دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں قبروں پر آپ نے یہ شاخ کیوں گاڑ دی؟ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعل اللہ ان یخفف عذابہما ما لم یبسا، جب تک یہ شاخیں ہری بھری رہیں گی اللہ کی تسبیح بیان کریں گی، اور جب تک اللہ کی تسبیح بیان کریں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب شاخ قبر پر اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کا ذکر کرے تو عذاب الہی میں کمی ہو جائے، عذاب قبر میں کمی ہو جائے، تو ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان اگر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دے اور اذان بھی ذکر الہی ہے تو کیا اس سے عذاب میں کمی نہیں ہوگی؟ ضرور کمی ہوگی۔ جب شاخوں کے تسبیح پڑھنے سے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے اذان دینے سے اور اذان بھی ذکر الہی ہے اس سے بھی عذاب قبر میں کمی ہو سکتی ہے۔